بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین میں اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور مصر کے دربار کا عارضی طور پر انچارج شبیر غازی نام کے ایک وزیر کو سونپ کر گئے تھے کہ خدا نخواستہ اگر مصر میں میری سلطنت کے کسی بھی مرد یا عورت کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ شبیر غازی نام کے وزیر سنیں گے اور اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے۔ یہ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وزیر تھے، جو اکثر جنگی محاذوں پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ لڑتے تھے اور اسی لیے سلطان نے اس کے نام کے ساتھ غازی لگایا تھا۔ یہ بہت ہی قابل اور ایماندار انسان تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور ان کو خبر ملی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ اس وقت حالت جنگ میں تھے تو انہوں نے نہ واپس اپنی ماں کے پاس جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، شاید آپ کے جانے سے آپ کی والدہ کی صحت بحال ہو جائے۔ تو اس شبیر غازی نام کے وزیر نے سنہری حروف میں کہا کہ اے سلطان معظم، اس سلطنت میں میری ماں کی جیسے ہزاروں مائیں ہیں، اور اگر آج میں یہاں سے چلا گیا تو اس سلطنت کا بیٹا اپنی ماں سے غداری کرے گا، جو صرف اور صرف اپنی ایک ماں کی خاطر اپنی ایک ماں کی صحت کے لیے واپس چلا گیا، جبکہ اس خون میں لت پت ہزاروں لاکھوں مائیں نظر نہیں آئیں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان خاموش ہو گئے اور جنگ سلطان نے جیت کر شبیر وزیر کے نام کی اور انہیں غازی کا نام دیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا اعتماد شبیر غازی پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعد اگر سلطان کسی پر اندھا اعتماد کرتے تھے تو وہ یہ شبیر غازی تھے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں جب ان کو دربار کے تمام کام سونپ دیے گئے تو انہی دنوں محل میں سلطان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین بھی سلطان کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں ان کا بیٹا شبیر غازی نامی وزیر کے ساتھ رہتا۔ بظاہر تو شبیر غازی اسے بڑی محبت سے پکارتے اور ظاہر غیاث الدین کو بڑی عزت سے نوازتے، لیکن ایک دن شبیر غازی کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص دوسرے سے اپنے دیناروں کا تقاضا کر رہا تھا جو اس نے 2 ماہ پہلے اس سے ادھار لیے تھے، جبکہ دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھار لیے ہوئے دینار اس کو واپس لوٹا دیے ہیں۔ جب شبیر غازی کو ان دونوں لوگوں کی باتیں سمجھ نہ آئیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن بعد انشاءاللہ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں واپس لوٹ آئیں گے۔ جہاں آپ لوگوں نے 2 مہینے کا انتظار کیا، وہاں صرف اور صرف 1 دن کا اور انتظار کر لیں اور 1 یا 2 دن بعد آ کر آپ یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیجیے گا اور وہیں اس مقدمے کا حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ دونوں لوگ مایوس ہو کر دربار سے باہر جانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹا الظاہر غیاث الدین نے ان دونوں کو بلایا اور دوبارہ سے ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر جس شخص سے دینار واپس لوٹانے تھے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ انسان مجھے اپنے الفاظ میں سچا نظر آتا ہے، لہٰذا اس نے تمہارے دینار واپس لوٹا دیے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے اسی مقدم کو ختم کر کے چلے جاؤ۔ ظاہر غیاث الدین کے یہ الفاظ سن کر شبیر غازی کو بہت غصہ بھی آیا کہ جب میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہا تھا تو اسے کیا ضرورت ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کی، اور وہ بھی ایسا مقدمہ جس کا کوئی گواہ نہیں، اور اس نے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ خیر، وقتی طور پر تو شبیر غازی بالکل خاموش ہو گیا اور وہ لوگ بھی فیصلہ سن کر چلے گئے، لیکن دل میں اسے بہت رنجش ہوئی کہ دربار میں موجود دیگر وزیروں، سپاہیوں اور کمانداروں کی موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے بھی اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ چونکہ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس مصر محل میں لوٹ آنا تھا، اس شبیر غازی نام کے وزیر نے ایک انتہائی خطرناک سازش رچی جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بیٹے ظاہر غیاث الدین سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا اور وہ انہیں دوبارہ کبھی دربار میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
شام کا وقت ایک نقاب پوش لڑکی دربار میں آئی تو دربار کے دروازے پر تعینات سپاہی نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس وقت دربار میں نہیں ہیں، اور ویسے بھی اب دربار کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ کل آئیے گا۔ کل سلطان خود اس دربار میں موجود ہوں گے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ سلطان حل کریں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سلطان سے نہیں ملنا، مجھے ان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین سے ملنا ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس لڑکی سے کوئی اور بات پوچھتا، اتنے میں شبیر غازی نام کا وزیر دروازے پر آ گیا اور اس سپاہی سے پوچھا کہ لڑکی کون ہے اور کس سے ملنا چاہتی ہے؟ تو اس سپاہی نے وہی بات دہرائی کہ یہ لڑکی ظاہر غیاث الدین کی جاننے والی ہے اور ان سے ملنے آئی ہے۔ تو شبیر غازی نے کہا کہ ایک مہمان کو اسی طرح دروازے پر نہیں روکتے، جبکہ وہ کہہ رہی ہے تو وہ ضرور ظاہر غیاث الدین کو جاننے والی ہوگی۔ شبیر غازی اس لڑکی کو لے کر اندر دربار میں چلا گیا اور اس لڑکی کو ایک جگہ جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور ایک سپاہی سے کہا کہ ظاہر غیاث الدین سے کہیں کہ ان کی جاننے والی کوئی لڑکی ان سے ملنے آئی ہے، اور ایک سپاہی ظاہر غیاث الدین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کے جاننے والی ایک ناقاب پوش لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ ایسی کون سی لڑکی، ایسی تو کوئی لڑکی نہیں ہے جس سے میرا کوئی واسطہ تعلق ہو یا میری جاننے والی ہو، لیکن کچھ سوتے ہوئے وہ اس لڑکی کے پاس چلے گئے۔ چونکہ کمرے میں وہ لڑکی اور دروازے پر دو سپاہی کھڑے تھے، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی اس لڑکی کے پاس آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد اس لڑکی سے کہنے لگے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان کے بیٹے نے ان دو سپاہیوں سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ سلطان کا بیٹا ایک شریف اور سمجھدار لڑکا تھا، اس نے سوچا کہ شاید یہ لڑکی کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہی ہے جو وہ ان سپاہیوں کے سامنے مجھ سے نہیں کر سکتی۔ جب سپاہی چلے گئے تو ظاہر غیاث الدین نے کہا کہ تمہیں جو کہنے ہیں تم بغیر کسی ڈر کے بے خوف بے فکر ہو کر کہو۔ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ پہلے تو 10 منٹ تک اس لڑکی نے ظاہر غیاث الدین کو باتوں میں الجھائے رکھا اور پھر اچانک اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سلطان کے بیٹے نے میری عزت لوٹ لی۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا اور نیچے پہلے سے ہی اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جہاں سے اس لڑکی کی چھاتیاں، پیٹ، ران کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی اونچی آواز میں چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کی آواز باہر سپاہیوں اور شبیر غازی کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ سب لوگ دوڑتے ہوئے جب اس کمرے میں آئے تو دیکھا کہ اس لڑکی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ سلطان کے بیٹے نے میری عزت تار کر دی۔ لیکن اس وقت ظاہر غیاث الدین نے شبیر غازی سے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں، یہ مجھ پر ضرور کوئی الزام لگا کر ہم سے سونا اور دینار ہتھیانا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر شبیر غازی اور دیگر تمام سپاہیوں نے سر جھکا لیے، لیکن دوسری طرف اس لڑکی نے کہا کہ یہ دیکھیے میرے کپڑے کسی خونخوار جانور کی طرح سلطان کے بیٹے نے پھاڑ دیے ہیں اور میری عزت بھی لوٹ لی ہے۔ میں اپنی ایک فریاد لے کر ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میرا بستر گرم کرو اور بعد میں تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ میں جب یہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے زبردستی مجھے پکڑ کر میرا یہ حشر کر دیا۔ یہ مجھے سلطان کا بیٹا نہیں لگتا ہے، یہ بہت ہی ظالم انسان ہے جو کہ ہوس سے بھرا ہوا۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے شبیر غازی نے اس لڑکی کو کنیزوں کے پاس بھیج دیا اور سلطان کے بیٹے سے کوئی بات نہ کی۔ صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود آئیں گے تو وہ اس ہونے والی ساری انہونی کا فیصلہ کریں گے۔ سلطان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور دربار میں میری اور میرے والد کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیا معلوم کہ یہ سلطان کا بیٹا مستقبل کا سلطان ہوتا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی ساری زندگی پر ایک کالا دھبا لگ سکتا تھا۔
اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا۔ اگلے دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں واپس آئے تو معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا، سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھیں، تمام سپاہی، وزیر، کماندار اور سلطان دربار میں پہنچ چکے تھے اور فریادیوں کی بھی ایک بڑی تعداد دربار میں پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ آج دربار میں بہت زیادہ سناٹا ہے اور وزیروں اور سپاہیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، لیکن سلطان خاموش رہے اور فریادیوں کی فریادیں سن کر ان کو حل کرتے جا رہے تھے۔ سلطان نے اسے شبیر غازی نامی وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری غیر موجودگی میں کیا کچھ دربار میں ہوا تھا؟ وہ سر جھکائے کھڑے رہے اور سلطان نے دوبارہ ذرا غصے بھرے انداز میں کہا تو شبیر غازی نامی سلطان کے خاص وزیر نے سلطان کے بیٹے زاہد غیاث الدین پر لگنے والے الزام اور سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بالکل سرد سا پڑ گیا، ایک بے چینی اور غصہ آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ سلطان کو یہ سارا معاشرہ سننے کے بعد یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ سرزد ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ تو اس وزیر غازی نے کہا کہ چونکہ یہ واقعہ رات کا ہے تو مجھے معلوم تھا کہ آج آپ نے آنا ہے، اس لیے میں نے کسی جاسوس کو آپ کی طرف نہیں بھیجا۔ سلطان غصے سے اپنی نشست سے اٹھے اور کہا کہ باقی جتنے بھی فریادی ہیں آپ لوگوں کی فریادیں کل سنی جائیں گی۔ پھر سلطان نے وزیر شبیر غازی سے کہا کہ اس لڑکی اور میرے بیٹے ظاہر غیاث الدین کو اسی دربار میں بلایا جائے، جبکہ وزیر شبیر غازی نے کہا کہ بہتر تھا کہ اگر آپ اس مقدمے کو محل کے اندر سنتے۔ سلطان نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ جرم اور مجرم برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سلطان کا بیٹا ہو یا کسی غریب کا ہو، عدالت ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سلطنت کے سب سے بڑے قاضی علاء الدین کو دربار میں بلانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیج دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ علاء الدین کریں گے۔ سپاہی فوراً حکم بجا لایا اور مصر شہر کے سب سے بڑے بزرگ اور عقل مند قاضی علاء الدین کو عزت و احترام کے ساتھ دربار میں لے آئے۔ کچھ دیر بعد دربار میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ظاہر غیاث الدین، سلطان خود اور بزرگ قاضی علاء الدین اور وہ لڑکی جس نے سلطان کے بیٹے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، یہ سب حاضر ہوئے۔ سلطان قاضی علاء الدین سے کہا گیا کہ آپ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع کریں اور ہر ایک چیز کا اپنے طریقے سے معائنہ کریں اور ہر سوال و جواب کریں، وضاحت طلب کریں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے سلطان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شخص کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا ہوگا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ملزم باپ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ سننا اور اس کا جو بھی سزا و جزا ہو وہ منتخب کرنا ہے۔ مقدمے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ سلطان بجائے دربار میں اپنی نشست پر بیٹھنے کے دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ کٹہرے کی ایک جانب اس لڑکی کو کھڑا کیا گیا اور دوسری جانب سلطان کے بیٹے کو کھڑا کیا گیا۔ قاضی نے پھر سلطان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ بالکل نہیں جانتا۔ پھر قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن کل صبح یہ گھوڑے پر سوار ہمارے قبیلے سے گزرے تھے۔ میں راستے سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں اور مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور میں آپ کے والد کے دربار کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ میری ایک فریاد ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والد دربار میں نہیں ہیں، تم شام کے وقت آنا اور میرے والد دربار میں آ جائیں گے، اور اگر وہ نہ بھی ہوئے تو میں تمہاری فریاد سن کر اس کو حل کر دوں گا۔ میں شام کے وقت جب دربار میں آئی تھی تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ قاضی علاء الدین نے کہا کہ تمہاری کیا فریاد تھی؟ تو سلطان سے کس بارے میں ملنا چاہتی تھی؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں قبیلے کے ایک گھر میں اپنے دور کے رشتہ دار بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ رہتی ہوں۔
اور میری حالت بہت زیادہ کمزور ہے، میں سلطان سے وظیفہ لگوانا چاہتی تھی، اور یہی بات جب میں نے شام کے وقت سلطان کے بیٹے سے کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میرا بستر گرم کرو، پھر میں تمہارا وظیفہ بھی لگوا دوں گا، اور اس وقت تمہیں سونے کی ایک تھیلی بھی دوں گا، ساتھ میں دینار بھی دوں گا۔ جب میں نے یہ بات سب کرنے سے منع کیا اور بھاگنے لگی تو اس نے جلدی سے میرے برقعے کو نیچے زمین پر پھینکا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ تمام سپاہی اور وزیر دیکھ چکے ہیں۔ اس نے میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے، حتیٰ کہ میری چھاتی، میرا پیٹ اور میرے دان کا جسم سارا نظر آ رہا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے خاص وزیر شبیر غازی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب ہم اندر گئے تو اس وقت اس کا برقع زمین پر پڑا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد علاء الدین سر جھکا کر پریشان سے ہو گئے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجیے، پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں لگا ہے، بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر ایک لڑکی نے لگایا ہوا ہے، اور اگر یہ الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم و تربیت اور کامیابیوں پر پانی پھر جائے گا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین سے کہا کہ کیا یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی مجھ پر پتہ نہیں کون سا بہتان لگانا چاہتی ہے۔ میں کل قبیلے میں ضرور گیا تھا، لیکن وہ یہ میرا معمول ہے، پہلے میں اکثر سپاہیوں بھائیوں کے ساتھ نکلتا تھا، لیکن کل میں جلدی میں اکیلا نکل گیا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی گواہ نہیں کہ میری اس لڑکی ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے اسے کسی قسم کا لالچ دے کر شام کو دربار آنے کا کہا تھا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ قاضی علاء الدین نے شبیر غازی کی باتیں بھی سن لی اور اس لڑکی سکینہ کی باتیں بھی سن لی اور سلطان کے بیٹے کی باتیں بھی سن لی۔ اب قاضی نے کچھ دیر توقف کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کا کہا، کیونکہ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین نے وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ نماز پر اللہ کے حضور سلطان سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما، بے شک تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ظاہر غیاث الدین کسی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھ رہے، لیکن دوسری طرف سکینہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کو اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، جبکہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور وہ اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کہ میرے والد جس نے ساری زندگی حکمرانی کی، وہ آج میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ رو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں مانگ کر رہا تھا، یا اللہ تو سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف اور صرف تو ہی ہے، اے میرے مالک میری عزت رکھنا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سلطنت اور ان کے خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں قاضی علاء الدین اس مقدمے کو سننے کے بعد اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ صاف سی بات ہے جن لوگوں نے اس واقعے کو یہ شرمناک رنگ دیا وہ لازمی سلطان اور ان کے بیٹے کے خلاف تھے اور ان کی بدنامی کروانا چاہتے تھے۔ سلطان سے بے شک ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن سلطان کے بیٹے سے شبیر غازی نامی وزیر کی لگ بازی چل چکی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد قاضی علاء الدین اپنے تخت پر براجمان ہو چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ظاہر غیاث الدین ہاتھ باندھے ایک سائیڈ کے اوپر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی نے سلطان کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی ظاہر غیاث الدین نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟
یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ یہ لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور دربار میں موجود ہر انسان حیرت کی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ جا رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ قاضی نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکی خام خواہ اپنی عزت کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کرے اور خود پر اتنا بڑا داغ لگائے، لیکن سلطان کا بیٹا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی علاء الدین لڑکی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت کو خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ظاہر غیاث الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور جسم کانپنے لگ گیا تھا، زبان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان کا بیٹا بے قصور نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خاموشی سے بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورا دربار بھی سناٹے میں چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے سلطان کے بیٹے اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے اور قاضی علاء الدین کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ اچانک سلطان کے بیٹے نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اگر یہ مسلم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ پھر سے سلطان کے بیٹے نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ پاک کو حاضر و ناظر جان کر اللہ پاک کی قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو وہ بھی گناہ میں قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا ہوگا، کیونکہ میرا قرآن اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور قاضی علاء الدین بھی پریشان ہوا کہ سلطان آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچانک سلطان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اور قاضی کو مخاطب کیا اور پھر اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرا بیٹا واقعی یہ گناہ کر چکا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سزا سے بچ جائے گا، اس کو وہی سزا ملے گی جو میرے دربار میں آئے کسی بھی فریادی کے جرم کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ کوڑے کھانے کے دوران مر بھی گیا تو میں اس کی قبر پر باقی کے کوڑے مروا کر اسلامی طریقے سے اس کی سزا مکمل کروں گا۔ لہٰذا میری بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پر رہنے والوں کی مدد فرمائے۔ پھر سلطان نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سکینہ نامی لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو غور سے دیکھا، کیونکہ سلطان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان کی زبان بولنے میں ان کا ساتھ اب نہیں دے رہی تھی اور سلطان کے بیٹے کی حالت سکینہ سمجھ چکی تھی۔ اچانک یہ لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ میں تمام مسئلے کے سامنے اللہ پاک کو حاضر و ناظر کر کے کہتی ہوں کہ ظاہر غیاث الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مسئلہ حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی دہشت سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی علاء الدین نے سکینہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان کے بیٹے پر اتنا گھنونا اور نفرت آمیز الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں سکھا لی، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اے میرے حضور، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ ظاہر غیاث الدین کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟
تو سکینہ نامی لڑکی نے وزیر شبیر غازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مراد وزیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ شبیر غازی کو ملامت اور غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ شبیر غازی اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا کہ سلطان معظم یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی ظاہر غیاث الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکینہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل معاشرہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ قاضی علاء الدین بھی کمرے میں موجود تھے۔ سکینہ نے کہا کہ آج سے 14 سال پہلے میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی وفات کے 2 سال بعد میری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد قبیلے کے ایک بوڑھے میاں بیوی جو ہمارے دور کے رشتہ دار تھے ان کے پاس میں رہنے لگی۔ وہ دونوں ضعیف ہیں۔ 4 دنوں سے ہم سب بھوک سے مر رہے تھے اور ہمارے گھر اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ آج سے 2 دن پہلے میں نقاب اوڑے آپ کے دربار میں آ رہی تھی تو مجھے ایک وزیر نے کہا کہ سلطان دربار میں نہیں ہے، تمہیں کیا کہنا ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے اس وزیر شبیر غازی کو اپنی ساری مجبوری بتائی تو اس نے کہا کہ تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو، میں تمہیں 5000 دینار دوں گا اور ساتھ میں 10 بوری اناج تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں لالچ میں آ گئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کبھی ایسے ہزاروں دینار نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی ہمارے گھر میں 10 اناج کی بوریاں آئی تھیں۔ پھر اس وزیر نے غصے بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کا کسی کو علم ہو گیا تو میں تمہارے بوڑھے بزرگوں اور تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری لاش کتوں کو ڈال دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اناج اور رقم کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی بات میں ہاں ملا لی اور اس نے مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنے کو کہا۔ جیسے جیسے اس نے مجھے سمجھایا میں نے ہر کام ویسے کیا، لیکن اب جب ظاہر غیاث الدین نے مجھے قرآن پاک اٹھا کر اللہ پاک کی قسم اٹھا کر الزام لگانے کو کہا تو میرے جسم کا ذرہ کانپ گیا اور میں اپنی موت سے ڈر گئی۔ اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد سلطان نے کنیز کو لے کر اس کے بوڑھے منہ بولے والدین کے گھر گئے اور جا کر حالات چیک کیے تو واقعی وہاں نہ کوئی اناج کا دانہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس دینار تھے۔ ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی تھی اور بعد میں مزید سلطان نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس لڑکی کی تمام معلومات اکٹھی کی اور شبیر غازی نامی وزیر کے اور اس لڑکی کے جو بھی تعلقات تھے اس کو بھی بے نقاب کر دیا۔ ساری تحقیقات مکمل کرنے کے بعد قاضی علاء الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اسی لیے تھی کہ قاضی حقیقی مجرم کو اس کی سزا دے سکے جو کہ شبیر غازی تھا، کیونکہ سلطان نے شبیر غازی سے یہ سب ڈرامہ رچانے کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ میری موجودگی میں آپ کے بیٹے نے 2 لوگوں کے درمیان ہونے والے لین دین کے معاملے میں ایک آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا اور یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ اس کے بعد مجھے اندر ہی اندر آگ لگ گئی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی بدنامی ہو جائے اور وہ اب آئندہ اسے کبھی بھی دربار میں آنے کے قابل نہ سنے۔ سلطان نے جب سپاہیوں کو بھیج کر ان 2 لوگوں کو جن کا سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا تھا ان کو بلایا تو جو سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل سچ تھا، کیونکہ ادھار دینے والا شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اپنی رقم وصول کر چکا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ شاید مجھے دوبارہ رقم مل جائے، کیونکہ اس وقت میرے حالات بہت تنگ تھے اور جب میں نے اس سے ادھار مانگا تو اس نے مجھے دینے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے میں نے اس پر الزام لگا دیا کہ یہ میرے دینار واپس نہیں کر رہا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد سلطان شبیر غازی کی سزا لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جو بھی جرم کرے گا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کو سزا لازمی ملے گی۔ مقررہ دن لوگ بڑی دور دور سے شبیر غازی کی حالت کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب شبیر غازی کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔
لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے نمک حرام بول رہا تھا۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا، اور اس کی تمام جائیداد جب اس لڑکی کو دینے کی دعوت دی گئی تو لڑکی نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اس کی جائیداد یہ کہتے ہوئے ٹکرا دی کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کی، اور اس کے وجود پر لگا ہوا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا یا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ پاک کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف اور صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے، تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ چونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود زنا جیسی لعنت کے خلاف تھے اور اس کو اپنی سلطنت سے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے، تو وہاں ان کے بیٹے یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلطان اور ان کے بیٹے کو سرخرو کر دیا، اور سلطان نے اس مضبوط لڑکی اور اس کے منہ بولے بوڑھے والدین کا ماہانہ وظائف بھی لگا دیے۔